وہ مہینہ جسے اللہ نے اپنے 4 بہترین مہینوں میں سے ایک قرار دیا، اور اس مہینے کے دامن میں آل محمد کی کچھ ایسی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں کہ مومن کا دن اس مہینے کے آمد پر ہی خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور بھی سنا کہ اولین 9 کے روزے انسان کے ایسے باب نعمت کے، کرم کے، فضیلتوں کے، توبہ کے کھول دیتے ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار اس قیمتی مہینے میں ہمیں حقیقی معنوں میں بندہ خدا بننے کی توفیق عطا کرے۔ آج کا دن نہ صرف ماہ ذی الحجہ کا ابتدائیہ ہے، دیا ہے، آغاز ہے، بلکہ کائنات میں بہترین انسانوں کے تزویج کو، عقد کو اس عالم نے اس روز اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسا آپ نے کہا کہ روایات کہتی ہیں کہ بی بی کا ایک عقد عرش پر جو اس سے پہلے ہی واقع ہو چکا تھا، دوسرا زمین پر، شاید اس لیے کہ یہ ہستی صرف زمین والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی شفاعت کا وسیلہ ہے۔ وہاں بھی انہی کی خوشبو سے مہکتی ہوئی پاکیزہ جنت موجود ہے۔ پاک پروردگار نے ان ہستیوں کو اس آئینے میں، اس پیکر میں ڈھال کر بھیجا ہے کہ ہم کائنات کو ان کے وجود سے روشن پاتے ہیں۔ اگر ایک جانب اس تزویج میں مولائے متقیان ہیں تو دوسری جانب جناب فاطمہ الزہرا، اگر ایک جانب مشکل کشا لافتہ ہیں تو جانب کائنات کی بہترین آیہ کوثر کی تفسیر۔ کہیں علی جیسا بت شکن ہے، کہیں کوثر ہدایت ہے، کہیں علی جیسا بہترین عالم و مدبر ہے تو کہیں سلسبیل نور ہے، کہیں علی جیسا بندہ خدا ہے تو کہیں اسوہ کامل کا ظہور ہے۔ خالق کائنات نے بہترین کائنات کے 2 پیکروں کو عقد کے، ازدواج کے اس قیمتی بندھن میں باندھا۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہی بندھن اتنا قیمتی، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ خالق کائنات کے ہاں رسول پاک سے یہ حدیث سب کو ملتی ہے کہ بہترین معاہدہ، بہترین کانٹریکٹ جو اسلام کے دامن میں تصور کیا جاتا ہے وہ میرج ڈیڈ ہے، وہ شادی کا معاہدہ ہے، وہ شادی کا کانٹریکٹ ہے جسے ہم نکاح یا عقد کہتے ہیں۔ یعنی خالق کو اس سے زیادہ کوئی معاہدہ پسند نہیں ہے، کیونکہ یہاں 2 انسان ایک خاندان کی، ایک بہترین انسٹیٹیوشن کی بنتے ہیں۔ اور آج جس چیز کی کمی ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم 2 عقد اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں امام زماں کا لشکر اور رسول پاک کی پاکیزہ بیٹی کے گھرانے کی مثال نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ایک طرفہ ماجرا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مومن اپنے بچوں کے عقد کرتا ہے تو پہلی پرائیورٹی یہی رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا دن چنے جو آل محمد کا دن ہو۔ طور پر بی بی کے عقد کا دن آج جا بجا آپ کے ارد گرد بھی تزویج کے، عقد کے تقاریب منعقد ہو رہی ہوئی، اور ہمارے ہاں چونکہ پنجاب پاکستان میں کل 1 ذی الحج اناؤنس کیا گیا، تو مختلف جگہوں پر جو لوگ اپنی بیٹیوں کے بیٹوں کے عقد کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسی دن کا انتخاب کیا، لیکن معذرت کے ساتھ ان کے دن کا انتخاب کرتے ہیں خیر و برکت کے لیے، لیکن جو رسم نکاح، جو شادی کی تقریب سجاتے ہیں وہ آل محمد کو بلانے والی نہیں ہوتی۔ شاید رسمی مجلس ایک میلاد کر ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، چاہے کہ پھر انسٹیٹیوشن جو جناب سیدار مولا متقیان نے گھر میں ایک بہترین خانوادے کی مثال بنائی، ہمارے ہاں ہمیں اتنا پرلطف ماحول دکھائی اس لیے نہیں دیتا کہ ہم بظاہر ان کے دنوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کی روش کو، ان کے سلیقے کو، ان کے ہنر کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بہترین دن ہے
बेहतरीन कायनात का एक मुआहिदा है। मैं कहूँ कि आम वक्त भी हो तो इतना कीमती है कि अल्लाह कहता है इससे ज़्यादा मुझे कोई शय मरगूब नहीं है। और ख़ास तौर पर वो वक्त जब निकाह हो रहा होता है, अक्द के सीगे पड़े जा रहे होते हैं, तो वो बेहतरीन दुआ का वक्त है। उस वक्त अल्लाह ताला राज़ी होता है और वो दुआ जो उस वक्त मांगी जाए वो बाब कबूलियत से फ़ौरन गुजार दी जाती है। यानी खुदा के यहाँ अक्द और इज़्दवाज इतना पसंदीदा, यानी दो इंसानों ने अपनी ज़िंदगी को हराम या बुराई से बचा लिया और वो एक ऐसे खानवादे की बुनियाद रखने जा रहे हैं जहाँ अल्लाह के हुक्म के ताबे रहकर चीज़ों को किया जा सकता है, तो यकीनन अल्लाह इससे बहुत राज़ी होता है। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि आज के दिन का सदका हम अपनी ज़िंदगियों को अली और बतूल की ज़िंदगी के आईने में ढालने की अपनी कोशिश के मुताबिक जितनी भी रवश इख्तियार कर सकते हैं वो ज़रूर करें।